اس پر بھی خمس واجب ہے۔ لہذا یہ ہمارے مذہب شیعہ کی جو ہیں اس کے مختصات میں سے ہے کہ ہم صرف اس مال پر نہیں جو کافروں سے ملے، باقی چیزوں پر بھی جو سال کے بعد بچ جائیں اس کو خمس واجب جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ کیا پڑھ جائیں جی؟ ہاں تو میرے دوستو عزیزوں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پاک ہوتی ہیں لیکن کھانا پینا ان کا نجس ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، جیسے مٹی، جیسے بھنگ، جیسے چوہا، جیسے بلی۔ زمین پاک ہے، نجس چیز کو پاک کرتی ہے لیکن کھانا اس کا حرام ہے۔ چوہا، بلی، ان کا جسم پاک ہے، ہاتھ گیلا لگ جائے تو نہیں دھونا پڑتا لیکن ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ نجس العین چیزیں اگر وہ جاندار ہیں تو تین ہیں، ایک کافر، دوسرا کتا، تیسرا خنزیر۔ اور جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان میں سے جو ہے شراب، یہ سیال چیز ہے، پیشاب کی طرح، پیشاب بھی نجس، شراب بھی نجس۔ لہذا اگر چھینٹے کپڑے پہ پڑ جائیں تو جب تک پاک نہیں کیا جائے گا اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ہمارے فقہا کا اتفاق ہے۔ جی اگلا سوال ہے کہ معصومین کے پاس کتنے اسم اعظم کافی موجود ہوتا ہے؟ میرے عزیز محترم، جہاں تک احادیث کا تعلق ہے اصول کافی میں یہ روایتیں موجود ہیں، بصائر الدرجات میں ہیں، باقی سینکڑوں کتابوں میں ہیں کہ خالق اکبر کے پاس اصل جو ہیں اسم اعظم 73 ہیں۔ کسی نبی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 25۔ تو محمد و آل محمد کے پاس اسم اعظم کے 72 حرف ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تو وہ یاد ہے سور کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ شطرنج اور پھر جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر ہم شطرنج بھی کہتے ہیں تو پھر سوال کرتے ہیں شطرنج جائز ہے یا ناجائز؟ جس کا نام شطرنج ہے اس کے جواز کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اتنا عرض کرتا جاؤں کہ جب لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تھا تو یزید 2 کام کر رہا تھا، تمام تواریخ چھلک رہی ہیں۔ ایک شراب پی رہا تھا، دوسرا شطرنج کھیل رہا تھا۔ تو امام زین العابدین کئی گھنٹے ان کو رکنا پڑا تھا تاکہ وہ بازی مکمل کر لے، تے شراب کا جام جو چلا رہا تھا وہ مکمل کر لے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ من کان من شیعتنا فلیتبرأ من الخمر والشطرنج، جو ہمارا محب کہلاتا ہے ان 2 چیزوں کے کبھی قریب نہ جائے، ایک کا نام شطرنج ہے تے دوسرے کا نام شراب ہے، کیونکہ یہ ہمارے دشمنوں کا فعل ہے، یہ ہمارا فعل اور ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ جی میرے محترم، شرعن یہ ایک عجیب بات ہے۔ ہمارے بھائیوں نے ایک فارمولہ وضع کر رکھا ہے کہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ صرف نبیوں کے نام کے ساتھ بولنا چاہیے، کسی غیر نبی کے ساتھ خواہ وہ امام ہو یا کوئی ماموم علیہ السلام اور علیہ الصلاۃ نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کے جواب میں تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے چونکہ میں نے اپنی کتابوں میں اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے، اجمالاً اتنا عرض کروں گا اگر قرآن پڑھا جائے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر نبیوں پر بھی صلوات پڑھنا جائز ہے۔ خالق اکبر اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ میرا حبیب خذ من اموالہم صدقۃ، لوگوں کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں اور جب وہ زکوٰۃ دیں تو صلی علیہم، ان کے لیے دعائے خیر کیا کریں، یعنی صلوات بھیجا کریں تاکہ ان کی فإن صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا و صلات سے ان کے دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے آل ابی اوفا، ایک عرب کا خاندان تھا، انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے دیے تو پیغمبر نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ رحمت نازل فرما خاندان ابی اوفا پر۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ تو اگر پیغمبر آل ابی اوفا پہ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں تو ہم آل محمد پر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک آیت۔ دوسری آیت
تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن بہرکیف چونکہ 5-10 منٹ لیٹ شروع ہوئے ہیں، ذرا ہم آگے لے جائیں گے. تو لہٰذا اس میں ہے کہ اے میرا حبیب بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میرا حبیب میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ ناراض نہیں ہوتے، اللہ پہ نزلہ نہیں گراتے، جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں خوشخبری یہ سنا دو کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر میری صلوات بھی نازل ہوتی ہے تو میری رحمت بھی نازل ہوتی ہے. لہذا کوئی نبی ہو یا غیر نبی جس پر مصیبت آئے تو وہ صبر و ضبط سے کام لے، تو انا للہ کا ورد کرے، اللہ کی طرف سے اس پر صلوات نازل ہوتی ہے. تو یہ قرآن کی آیتیں آپ نے پڑھنی. اب آؤ ذرا اس کی حیثیت دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام کہیں یا صرف علیہ السلام. ملا علی قاری ہمارے بھائیوں کے بڑے نامی گرامی عالم ہیں، انہیں شرح فقہ اکبر، امام اعظم کی کتاب ہے فقہ اکبر، چھوٹی سی عقائد کے بارے میں، اس کی شرح لکھی ہے. اس میں جہاں علی علیہ السلام کی نام کی ذات علیہ السلام کے لہقے کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں علیہ السلام کہنے میں حرج تو کوئی نہیں. اہل سنت والجماعت کا عالم علامہ ملا علی قاری کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کہنے میں حرج کوئی نہیں. کیوں کہ جب ہر مسلمان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ سلام. تو علیہ السلام کا معنی ہے اس پہ سلام. یہ علیکم جو ہے یہ ضمیر جمع مخاطب کی ہے، تو علیہ جو ہے واحد مذکر غائب کی ہے. جب ہم کہہ سکتے ہیں تم پہ سلام تو کیوں نہیں کہہ سکتے اس پہ سلام؟ کہتے حرج تو کوئی نہیں پر کہنا نہیں چاہیے. عجیب لطیفہ یہ ہے کہ علیہ السلام نہ لکھنا چاہیے نہ کہنا چاہیے. کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ علیہ السلام شعار للرفضہ. یہ علیہ السلام کہنا علی کے نام کے ساتھ رافضیوں کا طریقہ بن گیا ہے. اگر ہم بھی کہیں گے تو لوگ ہمیں بھی وہی سمجھیں گے. اچھا جی اگلی بات بھی سناتا جاؤں. تو پھر کہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں رضی اللہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ ناراض جو نہیں ہوا. تو پھر کہتے ہیں کہنا چاہیے کرم اللہ تعالی وجہہ، علی کا چہرہ اللہ نے ہمیشہ مکرم رکھا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ لِصَنَمٍ قَطُّ، پیغمبر اسلام کے بعد پوری کائنات میں علی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی ولادت سے لے کر شہادت تک ایک لمحے کے لیے یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی کی چوکھٹ پہ نہیں جھکائی. یا علی. چلو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. کیا علیہ السلام غیر معصوم کو بھی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بات آ گئی میرے محترم، میرے جواب سے یہ جواب واضح ہے، دوبارہ کی ضرورت ہے. ہم سارے غیر معصوم ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، علیہ السلام میں کیا حال ہے. چلو اس دوران کیا جہاز میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے تو قبلہ کا تعین کیسے پابند کیا جائے؟ کیا جی کیا پوچھا کیا کہا؟ ہاں میرے محترم کسی نے کہا تھا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، دوسرے نے کہا تھا میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے تو ہو گئی ہے. آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ ہوائی جہازوں پہ سفر کرنے والے بیسیوں بیٹھے ہوں گے. میں نے بھی کئی مرتبہ سفر کیا ہے تو نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھی ہے. صرف اتنا پوچھنا پڑتا ہے وہاں یار ہوسٹل سے یا وہ جہاز ران سے کہ قبلہ کس طرف ہے. بھائی اتنا جب پتہ چل جائے ادھر بے شک اتنی جگہ کھلی ہوتی ہے کہ آدمی چادر بچھا کے جا نماز بچھا کے کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے. میں نے ہمیشہ نماز کھڑے ہو کے پڑھی ہے، پورے ارکان کے ساتھ پڑھی ہے. تو لہٰذا آپ بھی پڑھنا چاہیں، لیکن اگر اتفاقاً کوئی ہچکولے کھا رہا ہو جہاز، تو اگر وہ کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جگہ کھلی نہ ملے تو آپ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. پھر چہرہ تھوڑا سا بدل دیں جدھر کہ آپ کو قبلہ آئے. اور اگر خدا نہ خواستہ آج کل تو قبلہ نما بھی ہیں، قطب نما بھی ہیں، پوچھنا بھی نہیں پڑتا، آپ کے پاس قبلہ نما ہو فوراً پتہ چل جائے گا کہ جی آتی قبلہ کدھر ہے. لیکن میں کہتا ہوں بفرض محال ایسی صورت پیش آئے قبلہ نما بھی نہ ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، اللہ فرماتے تم نیت کر کے نماز شروع کر دو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تمہارا منہ پھرتا جائے گا میرا قبلہ ادھر پھرتا.
या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तुम तगाफल में किसी रंग से माजूर नहीं, नमाज पढ़नी पड़ेगी, वो उसकी छुट्टी नहीं मिल सकती। 17 घंटे कहो या 18 घंटे कहो, ये से कम कहो, ये से ज्यादा कहो। जी क्या ये बात दुरुस्त है कि हज़रत उमर ने अपने दौर हुकूमत में अहादीस बयान करने पर पाबंदी आयद कर दी थी और इस पर सजा भी मुकर्रर कर दी थी, जबकि वो एक नई इस्लामी हुकूमत के सरबराह थे। इससे इनकी गलत बात क्या थी? अगर मुनासिब समझे तो बता। मेरे मोहतरम, मुनासिब में नहीं समझता। अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी, अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी, खौफे फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। जिस किताब में ये लिखा है कि उन्होंने पाबंदी लगाई थी, उस किताब का नाम है अल फारूक, मुसन्निफ है उसके अल्लामा शिबली नोमानी। उसमें पढ़ लीजिएगा, उस पाबंदी की वजह भी लिखी हुई है कि लोग गड़मड़ कर रहे थे, पता नहीं चलता था कि हदीस कौन सी है, नहीं पता चलता था कुरान कौन सा है। उन्होंने अपने दौर में अपनी समझ के मुताबिक, ताकि हदीस और कुरान गड़मड़ न हो जाएं, लोग कुरान से बिल्कुल रूह गर्दानी न कर लें, वही कुरान जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि हमें कुरान काफी है। इसलिए जी कोई पाबंदी लगा दी थी कि हर कस और नाकिस हदीसें काला काला कह के शुरू कर दे, तो लिहाजा सख्त पाबंदी थी कि एक ज्यादा बुजुर्ग पर जो बहुत हदीसें नकल किया करते थे, तो वो कहते हैं मुझे से पूछो, मैंने एक पोटली खोल ली थी, अगर दूसरी खोलता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो लिहाजा करदम इशारते व मुकर्रर नमी को नाम, शिबली ने यही वजह लिखी है कि उन्होंने पाबंदी इसलिए लगाई थी ताकि कुरान व हदीस गाड़मड़ न हो जाएं, तो फिर ऐसा न हो कि लोग कुरान को छोड़ के सिर्फ हदीसों पे भरोसा करने लग जाएं। बहरहाल उनकी सोच ये थी। अब ये रही बात कि उनकी सोच कैसी थी, इस पर तबसरा करना मेरे फराइज में शामिल नहीं है, न हालात इजाजत देते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर टाइम जरा बढ़ाना भी पड़ा था कि आपके जवाब जो आखिरी वक्त तक हैं, जो सवालात इंशाअल्लाह इख्तिताम पर ही जोर जाएं। खुदावंद आलम आप सबको जिंदा रखे, हमें भी मुवफ़्फ़क़ रखे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।